ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں. ہائے بنو کیا بتاؤں، سارے کا سارا معاملہ بگڑا جا رہا ہے. اتنی گرمی اور حبس میں بھی اماں کو چین نہیں تھا. دروازے سے داخل ہوتے ہی انہوں نے جو بات کی کسی کو سمجھ نہ آئی، لیکن میری سمجھ ضرور آ گئی. مرزا جمال کیوں رضامند نہیں؟ سرسری سا پوچھ لیا. لو بھلا، کاہے کی رضامندی اور کاہے کا انکار؟ بابلے ہوئے جاتے ہیں دونوں، بھلا ایسے بات سنبھلتی ہے؟ مرزا جمال شاہی دور میں ابا کی درباری نشست کبھی نہ بھولے. ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ اپنی شرافت کا اظہار کیا. دوسری جانب ان کے صاحبزادے چوتھی نسل سے تعلق رکھتے ہوئے بدلے ہوئے سے جاتے تھے. چھوڑو اماں، ہمارا کیا لین دین، میں نے بات چکائی، تم نہ کہو. اماں پاندان کھولے، چھوٹی سی قطرن پہ چونا کتھا لگا کر ہلکا سا برادہ لگایا اور گلوری منہ میں رکھ کر بولی، آخر کو میں ان کی سکی رشتے میں ہوں، کیسے چھوڑ دوں؟ کئی دن بیتے، نہ پوچھا اماں سے اور نہ ہی ذکر کیا. اماں کو آتے جاتے دیکھتی رہی، پر اپنی مصروفیات ایسی کہ کام سمیٹنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. لو بھائی، آج تو سارا معاملہ ہی حل ہو گیا. اماں کی خوشی دیدنی تھی. میں اپنے کام میں مگن، کیا کہہ رہی ہیں کیا نہیں مجھے خبر نہیں تھی. سنو، مرزا جمال کے صاحبزادے چاندنی چوک پہ جو پٹوارن کی دکان ہے اس سے بیاہ کا اصرار کر رہے تھے. بھلا والد کیسے مانتے؟ جانو، میں سیدھی چلی ان کے گھر. شریف وفادار لوگ تھے. حالات بدلے تو بچی بازار میں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ کام شروع کر دیا. پوچھا ماں باپ تو خبر ملی بغلی گھر انہی کا ہے. گو شکستہ حالت تھی، پر اچھے وقتوں کی جھلک نظر آتی تھی. الیک سلیک کے بعد حسب نسب کا پوچھا تو میاں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. بس ہچکیاں نہ بندی، کسر نہ رہی. اپنا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا، پر ضبط کیا پہلے احوال تو معلوم ہو. بولے بوا کیا پوچھتی ہیں؟ مرض نے بستر پہ لال لٹایا. کوئی جوان اولاد نہ تھی، اسی نے اصرار کر کے یہ دکان کر لی. ہائے کہاں وہ دن کے شاہی دربار میں چھٹی نشست ہمارے آبا کی ہوتی تھی. تکریم و عزت تو جیسے شاہ بھی بجا لاتے تھے، پر ایسے حالات بدلے کہ سب کچھ اجڑ گیا. ایک لمحے کو تو میں بھی ساکت ہوگی، کاٹو تو لہو نہیں. سماعتوں پہ یقین نہ تھا. ان کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ہتھوڑا بن کے ذہن پہ برس رہا تھا. ہائے میاں، آپ نواب وجاہت الدین کی نسل امجد سے ہیں؟ بے ساختہ منہ سے نکلا. بولے آپ کیسے جانے ہیں؟ ارے پانچویں نشست تو ہمارے جد امجد مرحوم صلاح الدین پر نور کی ہوتی تھی. پھر تو یوں بولے، نہ وہ چپ نہ ہم چپ. وہیں بات پکی کی پلٹی. مرزا جمال کو ساری حقیقت کہہ سنائی. ششدر رہ گئے. بولے ابھی چلے، ہم ان کی خیریت بھی دریافت کریں گے اور اپنی درخواست اپنی زبان سے پیش کریں گے. ہائے اچھے زمانے تھے، اب تو گرتی دیواریں قلعے کی بھی کہانیاں سنا رہی ہیں. اماں کی خاموشی پر میں حیران بھی تھی. آئیے مرزا جمال اہل خانہ کے ساتھ مٹائی لے کر آئے. اماں تو نہال ہوئی جاتی تھی. مدتوں بعد کسی رشتے نے ان کی دہلیز پہ پاؤں رکھا تھا. واہ واہ واہ.